پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ قادر کریم غفور رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ تمام مخلوق کو روزی پہنچا رہا ہے۔ اور پیارے دوستو، کوئی اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ سب کو رزق عطا کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سر پر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے، ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی کفالت کرتا ہے، اللہ پالتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے، تو وہ ان یتیم بچوں، میٹر بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد فوت ہو جاتا ہے تو والدہ ان کی پرورش شروع کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدہ فوت ہو جاتی ہے تو والد ان کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کو ماں کی طرح پالتا ہے۔ تو دونوں ہی اگر فوت ہو جائیں تو پھر اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے ان کا، اور وہ پل جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ شداد عالمین لندی شخص تھا، اللہ کا منکر تھا، تو پیارے دوستو، جب سمندر میں اس کی والدہ سفر کر رہی تھی تو اس کی جوں ہی پیدا ہوا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، وہ بھی پل گیا، اس کا بھی اللہ پاک نے سربند کیا اور وہ جوان ہو گیا اور پھر حکمران بھی بن گیا۔ پیارے دوستو، فرعون نے جس سال اعلان کیا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، بیٹے پیدا ہوں گے، ان سب کو قتل کر دیا جائے گا، تو پیارے دوستو، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جو ہی پیدا ہوئے تو پیارے دوستو، وہ فرعون کے سپاہی ان کے گھر آ گئے، تو تندور جل رہا تھا، تو پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تندور میں ان کو رکھ دیا تو آگ گلزار بن گئی، اور جب وہ گھر سے گئے تو پیارے دوستو، جسی طرح تندور میں رکھا تھا اسی طرح باہر نکال لیا۔ اللہ قادر کریم غفور رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ تو پیارے دوستو، پھر صندوق میں بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درے برد کر دیا۔ تو پیارے دوستو، ان جلادوں نے پکڑ لیا جو فرعون کے غلام تھے، پہرے دار تھے، چوکیدار تھے، سپاہی تھے، ملازم تھے۔ تو پیارے دوستو، پھر فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ وہاں جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے دیکھا تو پیارے دوستو، بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، تو پرورش میں رکھ لیا۔ تو پیارے دوستو، اللہ قادر کریم غفور رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ میں کسی سے بھی جو چاہوں کام لے سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، جو بچوں کو قتل کروا رہا تھا فرعون، اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ تو پیارے دوستو، اسی طرح بتاتے ہیں کہ
دو بیوی میاں تھے۔ پیارے دوستو، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات ہے، مگر بہت ہی سبق آموز بات ہے۔ پیارے دوستو، بیوی اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرے، نفرت نہ کرے۔ تو پیارے دوستو، اسی طرح بتاتے ہیں، ایک خاوند اور بیوی تھے، دونوں کے تقریباً 5 بچے تھے یا 6 بچے تھے۔ تو پیارے دوستو، غربت کا سوما تھا، تو موت برحق ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، دنیا کا اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، جس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، جو فیملی ممبر ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، چھوٹے ہیں، تو اس کے ذمہ ہوتی ہے ان کی پرورش کرنا، ان کو تعلیم دلوانا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر یہ فرض ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جب گھر کا سربراہ دنیا سے چلا جائے تو پھر جو فیملی ممبر ہوتے ہیں، وقتی ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ قادر، کریم، غفور، رحیم اور رب العالمین ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جن کے والدین نہیں بھی ہوتے، ان کو بھی اللہ رزق عطا فرماتا ہے اور ان کے لیے ہیلا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور پھر لوگوں کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، تو پیارے دوستو، وہ بچے پرورش پا جاتے ہیں۔ پالنے والی اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، چاہے جس نظریے سے بھی عطا کرے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، تو وہ فوت ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، بیوی جو ہے وہ روزینہ کی بنیاد پر قبر پر جاتی ہے، روزینہ، تو وہ بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر بچے تھوڑے تھوڑے سیانے ہونا شروع ہو گئے تو باپ کا ذرا ڈر زیادہ ہوتا ہے، ماں کا ڈر کم ہوتا ہے، کیونکہ ماں جب بھی مارے گی تو زور سے چانٹ نہیں مارے گی، بہت ہی نرم لہجے سے بیٹوں کے ساتھ بات کرے گی۔ تو باپ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، تو وہ چانٹ بھی مار جاتا ہے اور برا بلا بھی کہہ جاتا ہے، تو بچے خوف کھا جاتے ہیں۔ ماں جتنی مرضی گالی نکالے، مارے، کٹے، مگر ماں کے دل میں اللہ پاک نے رحم بہت ڈالا ہے، شفقت بہت ڈالی ہے، مہربانی بہت ڈالی ہے، وہ لاد پر معذرت بہت ہی رحم کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے، اور انسان پھر بھی اللہ کی عبادت میں غفلت کرتا ہے۔ ہرگز اللہ کی عبادت میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، جو بھی بات ہوتی نا، گھر میں بچے تھوڑے 5 7 8 سال کے ہو گئے تو وہ بچے نہ مانتے، تو وہ کہتی کہ میں آپ کے باپ کے پاس چلی ہوں اور وہاں جا کر شکایت کروں گی کہ یہ بیٹے بیٹیاں میری بات نہیں مانتے۔ تو وہ آگے سے کہتے جا بتا۔ تو جب ماں گھر سے نکلتی تو بیٹیاں بیٹے بھی ساتھ آ جاتے، سر ماں ہے۔ تو وہاں قبر کے آگے پیچھے دائیں بائیں کھیلتے، اور ماں بیچاری خامد کے لیے استغفار کرتی، جو بھی کچھ بھی اس بیچاری کو آتا وہ اس کے لیے دعا کرتی رہتی، قبر کی مٹی درست کرتی رہتی۔
تو کبھی کبھی بیٹے بیٹیاں بھی بکیں بھر کر لاتے اور والد کی قبر پر وہ مٹی ڈالتے۔ بھئی جیسے ماں کرتی ویسے بیٹیاں بیٹے بھی شروع ہو جاتے۔ تو پیارے دوستو، ایک بیٹی تھوڑی سیانی ہوگی، تقریباً 10-12 سال کی ہوگی۔ تو ایک دن قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے بیٹیاں بیٹے۔ بھئی کوئی کام کاج کرتے، کام کاج سے فارغ ہوتے، یا کوئی ماں محنت مزدوری کرتی فارغ ہوتی تو بچوں کو ساتھ لے کر خامد کی قبر پر آ جاتی، کوئی تھوڑا مجھ صدقہ خیرات بھی اس کے لیے کرتی رہتی۔ تو پیارے دوستو، اس بیٹی نے بولا، اماں جب ابو ہمارے ہم سے بات ہی نہیں کرتے، ہم سارا دن ان کو بلاتے ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے، ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ تو ماں نے بولا، بیٹا ابو ناراض تو نہیں ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ جو فوت ہو جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ اگر ہم باتیں کریں گے تو وہ سن تو رہے ہیں مگر جواب دینے کی ان میں استطاعت نہیں ہوتی۔ تو اس نے بولا، اماں جب ان میں استطاعت نہیں ہے بولنے کی تو پھر ہم گھر سے بیٹھے ہی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس نے بولا، بیٹی یہ بھی تمہاری بات ٹھیک ہے مگر یہ میرا خاوند تھا، مجھے صبر نہیں آتا تو میں اس لیے چلی آتی ہوں۔ مجھے ان سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، مجھے یہ بڑے چاہتے تھے، میں ان کو بڑا چاہتی تھی، یہ مجھے کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، نہ میں ان کے آگے کبھی اونچا بولتی تھی۔ پیسے پاس ہوں یا نہ ہوں، کھانا ہو امید یا نہ ہو، ہم دونوں رل کر اللہ رب العزت سے مانگتے تھے اور ایک دوسرے سے گلہ گزاری شکایات نہیں کرتے تھے۔ تو میرا یہ جی نہیں چاہتا کہ میں روزینہ کی بنیاد پر ان سے ملاقات نہ کروں۔ پیارے دوستو، یہ بات بڑی عبرت آموز بات ہے، بڑی عبرت والی بات ہے۔ جو لوگ بچوں پر، بیوی پر بلا وجہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو پھر بچوں اور بیوی میں نفرت آ جاتی ہے کہ یہ ہمارا باپ ہو کر، بیوی کہتی ہے یہ میرا خاوند ہو کر یہ مجھ پر بلا وجہ زیادتی کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، پھر بیوی اور بچوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض جو ہمارے گھر ہیں، اس نفرت کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، بلا وجہ زیادتی کرنا، بلا وجہ تانے مینے دینا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم میں صبر نہیں ہے، سہارا نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، جو لوگ بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر آپ نے عورت سے عزت کروانی ہے تو پھر اس کو بے حد عزت دو۔ جب آپ اس کو بے حد عزت دو گے تو پھر وہ آپ کی وفادار بن کر رہے گی، آپ سے بے وفائی ہرگز نہیں کرے گی۔ جب آپ 2 نمبری کرو گے عورت کے ساتھ تو پھر پیارے دوستو وہ بھی 2 نمبری پر اتر آتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پیار کی زبان جانور سمجھتا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسان کے ساتھ پیار کیا جائے اور وہ نہ سمجھے۔ تو پیارے دوستو، اس نے بیٹی کو بولا کہ بیٹی یہ مجھ سے بہت اچھے تھے،
میرا جی نہیں چاہتا کہ اب یہ فوت ہو گئے ہیں اور میں ان سے ملوں نہ، بچھڑ کر رہا ہوں۔ تو پیارے دوستو، ساتھ ہی دوسرا جو چھوٹا بچہ تھا اس نے بولا، اماں اگر ابو ہم سے راضی ہوتے، ہم ابو سے راضی ہوتے تو ابو ہمیں اکیلا چھوڑ کر کیوں یہاں مکان بنا لیتے؟ اور ایسا مکان انہوں نے تعمیر کیا ہے کہ جس میں نہ آواز باہر سے آتی ہے، نہ آواز باہر سے اندر جاتی ہے، نہ اندر سے باہر آتی ہے۔ تو یہ خفا ہے، تو اس لیے انہوں نے نہ تو کوئی دروازہ رکھا ہے، نہ کوئی باری رکھی ہے جس سے ہم اپنے ابو سے منت متاجی کریں ابو کی، اور ابو کو گھر لے چلے آئیں۔ تو پیارے دوستو، اس عورت کی چیخ نکل گئی کہ یہ اب بچے سمجھدار ہونا شروع ہو گئے۔ امی ابو نے تو جو گھر تعمیر کرائے تھے، ہمارے جو گھر تھے ان میں تو بوئے باریاں ہیں، اور ابو اتنی کیوں خفا ہے ہم سے کہ اپنا بالکل ہی نیا مکان بنا لیا قبرستان میں اور یہاں آباد ہو گئے۔ اب تو یہ ہماری خیر خبر ہی نہیں لے رہے۔ تو پیارے دوستو، عورت کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ بچے ہیں، آپ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے۔ یہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے، جو بھی اس دنیا میں آئے گا وہ ضرور ایک نہ ایک دن اللہ پاک کے پاس واپس لوٹ جائے گا۔ اسی طرح جس طرح آج ابو تمہیں چھوڑ کر لوٹ آئے ہیں، کل میں بھی آپ کو چھوڑ کر اسی جگہ پر لوٹ آؤں گا۔ تو پیارے دوستو، اتنے وہ جذبات میں آگے وہ ماں، بیٹیاں، بیٹے، تو یہ باپ کی محبت تھی، باپ کی محبت تھی۔ پیارے دوستو، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ 10 سال 15 سال کا جتنا بھی عرصہ گزرا، وہ خوبصورت عرصہ گزرا، پیارا عرصہ گزرا، سکون سے دن اور رات گزرتی تھی۔ اس لیے عورت وہ بھول نہیں پاتی تھی، عورت وہ بھول نہیں پاتی تھی۔ تو وہ اپنے خاوند کی، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو پیارے دوستو پھر بھی اس کی خدمت کرتی تھی۔ قبر کو درست کرنا، قبر کو بھولنا نہ، اور اس کے پانی کا خیال رکھنا، کہیں قبر میں پانی نہ چلا جائے، قبر کے ساتھ درخت لگانا، حفاظت کرنا۔ پیارے دوستو، ذرا ہم نظر دوڑائیں، ہمارے قبرستانوں کی کیا حالت ہے، ہمارے قبرستانوں کی کیا حالت ہے۔ ہم نے بلڈنگیں تیار کر لی، مگر اپنے قبرستانوں کے آس پاس دیوار نہیں پھیر سکے۔ ہر کوئی قبروں پر پھلانگتا ہے، جانور اس میں چگتے ہیں، گویا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے قبرستان ویران پڑے ہیں اور ہم دنیا میں آباد ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے لیے ہمارے باپ دادا پردادا نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیں، جائیدادیں بنائی، مکان بنائے، درخت لگائے۔ پیارے دوستو، آج پھر ہمارے آگے دادا آئے، انہوں نے بھی یہ کام جاری و ساری رکھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر باپ نے ہر طرح کی ہمیں راحت دی اور ہمارے رہنے کے لیے ہر چیز مہیا کی ہمیں۔ تو جب وہ فوت ہوا تو ہم اس کی قبر کی حفاظت نہیں کر سکے۔ پیارے دوستو، یہ نہیں ہے کہ آپ قبریں پکی کریں، پر جو
چبوترا بنائیں گے تو پھر حفاظت ہوگی. یعنی کہ مٹی ڈالنا، اس کو یاد رکھنا، وہاں جانا، اپنے والد والدہ، دادی پردادا اور جو خیش قبیلہ یا قبرستان کے اندر لوگ مدفون ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی، اللہ رب العزت سے ان کے لیے مغفرت مانگنی. پیارے دوستو، اپنے مرے ہوئے بھائیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جب تک آپ کی حیاتی ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. تو پیارے دوستو، کچھ عرصہ گزرا تو اس بیوی کا بھی، وفادار بیوی کا بھی موت کا وقت قریب ہو گیا. تو بیٹیاں بیٹے پاس کھڑے تھے. تو جب والدہ کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ بیٹیاں بیٹے جو تھے وہ چارپائی کے پاس کھڑے تھے. تو بڑا جو بیٹا تھا اس نے بولا، اماں جی اب والد کی طرح آپ بھی خفا ہو کر تو نہیں جا رہے؟ تو پیارے دوستو، انا للہ و انا الیہ راجعون، والدہ بھی انتقال فرما گئی. تو پیارے دوستو، جب ان کی والدہ بیمار ہوئی تھی تو پھر والدہ تو قبر پر نہ جا سکی، لیکن بیٹے اپنے والد کے لیے دعا کرنے کے لیے وہاں جاتے رہتے. تو پھر والدہ بھی اپنے خاوند کے پاس پہنچ گئی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. جو بھی دنیا میں آئے گا وہ اس دنیا سے ضرور رخصت ہوگا. موت نہیں دیکھتی. ان کے بچے چھوٹے ہیں، ان کے بڑے بیٹیاں بیٹے جوان ہیں، یہ غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں. تو پیارے دوستو، جب بھی کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو موت اس کو مار دیتی ہے. تو وہ ویرانے میں جا کر سو جاتا ہے. تو پیارے دوستو، پہلے والد وہاں موجود تھا، پھر والدہ بھی وہاں پہنچ گئی. تو پھر وہ بیٹیاں بیٹے والدہ کے لیے بھی دعا کرتے اور والد کے لیے بھی دعا کرتے، اور جو اہل قبرستان میں لوگ دفن تھے ان کے لیے بھی دعا کرتے، مغفرت کی دعا کرتے کہ اللہ پاک ان کو بخش دے. جو انہوں نے نیک کام کیے، اللہ پاک ان کو اجر عطا فرما، اور جو ان سے گناہ سرزد ہوئے اللہ پاک ان سے درگزر فرما. تو پیارے دوستو، یہ بھی آپ بات سمجھ میں رکھیں کہ روزانہ قبر پر بھی جانا کوئی ثابت نہیں ہے. آپ جب بھی نماز پڑھیں یا عام دعا کریں تو اللہ ان کو ثواب پہنچاتا رہتا ہے، ان کو دعا کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. جو بھی صدقہ خیرات کریں اس کا اللہ ان کو اجر دیتا ہے. تو پیارے دوستو، اگر کوئی والدہ والد کی قبر پر روز بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر اہل جو بھی قبرستان ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے اگر وہاں چلا جائے تو بزرگان دین اکثر ان کا معمول ہوتا تھا کہ فجر کی نماز ادا کر کے اس کے بعد قبرستان میں جاتے اور جو قبرستان میں دفن ہوتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، اللہ سے ان کی مغفرت طلب کرتے. یہ ثابت ہے. تو شرکیہ کلمات جو ہیں یہ قبرستان میں جا کر ادا نہیں کرنے چاہیے. دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے،
کیونکہ ہر مشکلات کو ٹالنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکلات کو نہیں ٹال سکتا۔ تو پیارے دوستو، جو فوت ہو جاتے ہیں وہ انہوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، جن کی موت آتی ہے وہی دنیا سے جاتے ہیں، جن کی موت نہیں آتی وہ دنیا میں زندہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان کی بھی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا وہ ضرور اس دنیا کو چھوڑے گا اور اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اپنی موت کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، بہ نسبت دوسروں کی موت کو زیادہ یاد کرنے کی بجائے اپنی موت کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس امتحان سے، یہ امتحان انہوں نے دے دیا ہے، یعنی کہ اس امتحان سے وہ نکل گئے ہیں۔ ہم نے اس امتحان سے نکلنا ہے، اس امتحان میں ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے جان دینی ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا کی تیاری ہرگز نہ کرو۔ پیارے دوستو، اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں امن سے رہو، امن سے رہو، بد امنی مت پھیلاؤ، نفرت مت پھیلاؤ۔ تو پیارے دوستو، جب ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو پھر اس کے ساتھ بگاڑنے کی اور اس کے ساتھ نفرت کرنے کی، اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی، فراڈ کرنے کی، جھوٹ بولنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حق اور سچ بیان کریں، جھوٹ مت بولیں، جو اللہ کے حکم ہیں، اس کے رسول کے حکم ہیں، وہی بیان کریں۔ یہی ہم پر فرض ہے، یہی ہم پر لازم ہے، یہی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ سچ بولو، سچ بیان کرو۔ پیارے دوستو، دوران تقریر اگر مجھ سے کوئی غلطی کتائی ہوگی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔